قسام ازل نے اس شہادت کو پہلے ہی طے کیا ہوا تھا۔ جب مولا کائنات نے انہیں خریدا نا تو آپ نے پوچھا کہ نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا سالم۔ آپ نے کہا نہیں، وہ نام بتاؤ جو میرے آقا نے مجھے بتایا کہ تمہارا نام میسم ہے۔ تو ایک جملہ انہوں نے بولا، اس موقع پہ کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ و صدقت یا امیر المؤمنین، کہ اللہ نے بھی سچ فرمایا، رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا، اور امیر المؤمنین آپ بھی سچ فرما رہے ہیں۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں تو پہلے سے طے ہیں نا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمہارا ذکر اکثر ہوتا ہے، اور پھر آپ نے خوشبو منگوا کر آپ کے چہرے پہ لگائی، خوشبو سے چہرے کو معطر کیا، تو آپ نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے ایک وہ وقت آئے گا ام المومنین کہ میرے چہرے پہ خون لگے گا اور خضاب سارا خون کا لگ جائے گا، پھر اس وقت خوشبو نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگے انبانی سیدی، یہ میرے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی ہے جو مولا کائنات کے ذریعے پہنچی۔ تو ایک جملہ حضرت ام سلمہ نے بولا، کہنے لگے وہ صرف تمہارے سردار نہیں ہیں، وَهُوَ سیدی و سید المسلمین، وہ تو سارے جہان کے سردار ہیں، وہ تو ہر ایک کے سید ہیں، ہر ایک کے مولا ہیں، ہر ایک کے آقا ہیں۔ تو آپ کی شہادت کی یہ ساری چیزیں جو پہلے سے طے تھیں، وہ وقت آنا تھا کہ جب آپ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے تھے، جو تنولی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پاؤں کاٹ دیے جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی عجیب بات نہیں، میں تو اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میرے آقا نے مجھے بتایا تھا کہ لَتُقْطَعَنَّ يَدَاكَ وَرِجْلَاكَ وَلِسَانُكَ، کہ تیرے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، تیری زبان بھی کاٹی جائے گی، تیرے پاؤں بھی کاٹے جائیں گے۔ اور پھر وہ جو کناسہ محلے میں لگا وہ کھجور کا درخت ہے جس کے ساتھ آپ کی شہادت ہوگی، اس کی شاخوں کو بھی کاٹا جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی وہ تنا قائم رہے گا جس کے ساتھ مجھے باندھ کر پھانسی دی جانی ہے، کیونکہ مجھے میرے آقا نے بتایا ہے اور جو آپ نے بتایا وہ سچ ہے اور میرا اس پہ یقین ہے۔ اس نے پھر سولی کا حکم دے دیا، آپ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اور جب مولا کائنات نے ایک سوال ان سے پہلے کیا تھا نا کہ جب میری برات کے بارے میں ابن زیاد کہے گا تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے واللہ لا ابرأ منک، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ سے برات یا بیزاری کا اظہار نہیں کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میسم پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اذن یکون فی درجتی مائی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا اور تم میرے ساتھ وہاں بھی میرے ساتھ ہوگا جس طرح تم میرے ساتھ ہے۔ جنید بھائی، یہ چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے ذکر تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ذرا حب علی میں دیکھیے نا، پہلے ہاتھ کاٹ دیے گئے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ناول کے الفاظ نہیں ہے، آپ کے پاؤں کاٹ دیے گئے اور آپ کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ اور اس وقت بھی آپ نے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا لوگو اگر آپ بھی سچ سننا چاہتے ہو تو ہاتھ پاؤں تو جاتے رہے، میری زبان ابھی بھی سلامت ہے۔ اور یہ زبان پہ جو لگام دی گئی وہ اسی وجہ سے، وہ اسی وجہ سے پھر عمر بن حریث تھا نا، جو آپ کا پڑوسی اس درخت کے ساتھ جس کا گھر تھا، اس نے جا کے ابن زیاد کو کہا کہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد، الٹا لٹکانے کے بعد، ظاہراً سولی پہ چڑھانے کے بعد وہ تو علی نہیں چھوڑ رہا، اب بھی وہ سچ ہی بیان کرتا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں زبان کاٹوں گا تو پھر علی سچے ہو جائیں گے۔ کہا وہ تو کاٹنی پڑے گی ورنہ سارا کوفہ تیرے خلاف ہو جائے گا۔ پھر حکم دیا جلاد کو، اس نے زبان بھی کاٹ دی، لیکن 3 دن بعد بھی آپ کا جو خون نتنوں سے اور منہ سے نکلتا تھا وہ تازہ خون تھا، بوسیدہ نہیں تھا، کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ یہ حضرت مولا کائنات کی محبت کی وجہ سے رب کائنات نے شہادت کا یہ درجہ انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ 20 ذی الحج کو آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے اور 22 ذی الحج کو آپ کا آخری سانس نکلا ہے، یعنی 2 سے 3 دن اس کیفیت میں ہیں۔ یہ اگر ہم کیفیت سمجھ لیں تو سرور کائنات کا وہ فرمان برحق ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے نا وہ علی کی محبت میں ہے۔ ایمان بھی تب مکمل ہوتا ہے، دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ملتی ہے۔ اب آخری جو ستم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب وہ آپ کی شہادت ہو گئی نا تو دفنانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ وہ 7 ایسے تاجر جو کھجور فروش تھے انہوں نے رات کی تنہائی میں پھر آپ کا جسد تر اتارا اور آپ کو ایک چشمے کے پاس جا کے دفن کیا گیا۔ تو اس طرح آپ نے یہ شہادت کو